لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ آج ہم آپ کے سامنے احرام کا ذکر کریں گے. احرام کی تعریف اور اس کے احکامات جو بھی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں عرض کریں گے. یاد رکھیے کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ احرام جو ہے ایک حالت کا نام ہے، تو مجازاً دو بغیر سلی ہوئی چادروں کو احرام کہہ دیا جاتا ہے. احرام پہن کر یعنی وہی دو بغیر سلی ہوئی چادریں پہن کر نیت کرنے سے اور تلبیہ کہنے سے انسان حالت احرام میں داخل ہو جاتا ہے اور ایسے شخص کو محرم کہا جاتا ہے. اب یاد رکھیے کہ جیسے ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ عورتوں کا کوئی الگ سے کوئی احرام نہیں ہوتا، بلکہ عورتیں اپنے گھر کے جو کپڑے ہیں انہی میں احرام کی نیت کریں گی، اور کوئی وائٹ عبایا ہونا بھی ان کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. کسی بھی کلر کا وہ بلیک بھی پہن سکتی ہیں، اور گھر کے جو بھی کپڑے ہوں وہ ضروری نہیں کہ وائٹ ہوں، تو انہی کپڑوں میں وہ احرام کی نیت کریں گی. جیسے کہ ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کہ احرام کوئی دو بغیر سلی ہوئی چادروں کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حالت کا نام ہے کہ جب انسان عمرے کی یا حج کی نیت کرتا ہے اور تلبیہ پڑھتا ہے تو وہ حالت احرام میں داخل ہو جاتا ہے، جسے محرم کہا جاتا ہے، اور عورت ہو تو اسے محرمہ کہا جائے گا. احرام کی نیت کس وقت کی جائے؟ تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی فلائٹ جو ہے پاکستان سے جدہ کی ہے یا پاکستان سے مدینہ کی ہے. اگر آپ کی فلائٹ پہلے جو ہے مدینہ شریف جائے گی تو آپ کو احرام وغیرہ پہننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے گھر کے کپڑوں میں ہی مدینہ شریف تشریف لے جائیں. آپ جب وہاں جائیں گے وہاں پر زیارت کریں، حاضری دیں، اس کے بعد بس والے آپ کو مکہ معظمہ لے کر جائیں گے، اور راستے میں جیسے کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ ذوالحلیفہ کا مقام آئے گا، وہاں بس والے روک دیں گے. وہی اسے بیار علی بھی کہا جاتا ہے، وہ مدینہ والوں کی میقات ہے. وہیں سے آپ جو ہے احرام غسل وغیرہ کر کے احرام پہنیں گے، اور پھر جو ہے نیت کریں گے عمرے کی، اور حج تمتع والے عمرے کی نیت کریں گے، اور جو ہے پھر تلبیہ پڑھیں گے اور وہاں سے پھر آگے جائیں گے. لیکن اگر پاکستان والوں کی فلائٹ جو ہے یہاں سے پہلے جدہ کی ہے تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ گھر میں غسل وغیرہ کیجئے. اس سے پہلے جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ حلق وغیرہ مرد حضرات حلق وغیرہ کروا لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ غسل وغیرہ کریں، اچھی طرح جو ہے نہائیں، اور اس کے بعد جو ہے احرام اپنے جسم پہ خوشبو وغیرہ لگائیں، کیونکہ ابھی آپ نے نیت نہیں کی ہوئی. تو نیت کرنے سے پہلے آپ جتنی چاہے خوشبو لگانا چاہیں وہ لگا سکتے ہیں. احرام کی چادروں پر خوشبو وغیرہ لگائیں، اپنے جسم پر خوشبو وغیرہ لگائیں، اور پھر جو ہے احرام پہنیں. احرام پہننے کے بعد ابھی آپ نیت نہیں کیجئے گا. نیت ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب آپ جہاز میں بیٹھ جائیں اور جہاز جو ہے آسمان میں بلند ہو جائے تو اس وقت جو ہے آپ نے نیت کرنی ہے. اگر ہمارے اس مشورے پر عمل کریں گے تو آپ کو کافی فائدہ محسوس ہوگا، کیونکہ اگر آپ گھر سے ہی نیت کر کے جو ہے چلے گئے تو فوراً آپ پر احرام کی پابندیاں جو ہیں یہ لاگو ہو جائیں گی. اب اگر جو رخصت کرنے والے ہیں ان کے ہاتھ میں اگر خوشبو لگی ہوئی ہے اور انہوں نے آپ سے ہاتھ ملایا اور وہ خوشبو آپ کے ہاتھ پر لگ گئی تو یاد رکھیے آپ پر دم جو ہے یہ لازم ہو جائے گا. اگر کسی نے آپ کو ایئرپورٹ پر گلاب کے ہار وغیرہ پہنائے تو وہ خوشبو آپ کے ساتھ لگے گی تو آپ پر دم جو ہے یہ لازم ہو جائے گا. اس لیے ہمارا مشورہ یہی ہے کہ جب آپ جہاز میں بیٹھ جائیں اور جب جہاز ہوا میں بلند ہو جائے تو اس وقت آپ جو ہے نیت کیجئے گا. اور نیت کے الفاظ کیا ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کو ابھی آگے چل کر بتاتے ہیں.